السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا شہر اور میں ہوں محمد ارشد گل۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد نیب عدالت میں پیشی، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور پولیس میں شدید جھڑپیں دیکھنے میں آئیں۔ ناظرین، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن یوتھ ونگ کی انفارمیشن سیکرٹری نگینہ شفیق صاحبہ۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، ٹائم دیا، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ آئیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کی جو کل پیشی ہوئی ہے نیب کورٹ میں، آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ کل پیشی ہوئی نیب کی طرف سے تو زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے اپنا حق ادا کیا اور وہ پیش بھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ کئی ان کے کارکن بھی ساتھ میں آئے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور ان کی سسٹرز، ان کی خالہ وہ بھی آئی۔ اور یہ جو کیس ہے یہ بنیاد کیس ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ کیس بلاول پہ بنتا ہے۔ اب 1 سال سے کم عمر کا بچہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کمپنی بنی پارک لین 1989 میں، تو بلاول تو آئی تھنک اس دوران 1 سال سے بھی کم عمر کا بچہ تھا۔ تو یہ محترمہ نے کچھ شیئرز اس کمپنی میں خریدے تھے تب، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے، اور ایسے کئی کیسز محترمہ کے اوپر بھی بنے ہیں اور آصف علی زرداری کے اوپر بھی بنے ہیں۔ اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی جو زرداری صاحب کے اوپر کیسز بنے تھے ان کیسز میں تمام میں ان کو بری کیا گیا، اور وہی کیسز اب دوبارہ سے ری اوپن کیے ہیں انہوں نے، جو کہ یہ سراسر غلط ہے۔ اچھا، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ 30 سال پہلے یہ کیس تھے، یہ پارک لین کمپنی جو ہے وہ 1989 میں بنی، جب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ان کی جو سابقہ یعنی جو پاکستان کی وزیر اعظم ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ، جو کہ ان کی شریک حیات بھی تھیں، وہ پاکستان کی وزیر اعظم تھیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب صرف 1 سال کے تھے۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ 1 سال کا بچہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ وہ اس طرح کی کمپنیوں میں حصے دار بنے یا اس کی ڈیلنگ کرے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ خود سمجھدار ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج میں نے کھانے میں کیا کھانا ہے، تو اس کو اتنی بڑی کمپنی کے بارے میں کیا پتا ہوگا۔ اچھا، عمران خان صاحب، یہ جو ابھی بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، فوری طور پہ جو ان کے کارکنان بالخصوص مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے اوپر بھی مقدمہ درج کیا گیا دفعہ 144 کی وائلیشن کا، ان کے کارکنان کے اوپر بھی لاٹھی چارج کیا گیا، پولیس کی طرف سے جیلوں میں ڈالا گیا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور حکومت کو ایک وارن کیا، اور عمران خان صاحب یہ بات کرتے رہے ہیں کہ احتجاج ہر انسان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ حکومت نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج بھی کروایا، کچھ وہاں گرفتاریاں بھی ہوئیں؟ تو آپ کا اس موضوع پہ کیا کہنا ہے؟ میں آپ سے یہی بولوں گی کہ ایسے کیسز میں اور عدالتوں میں آنا اور پولیس کا تشدد، یہ پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسے مرحلے آئے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے لاٹھی چارج برداشت کی، مارے کھائیں، یہاں تک کہ جیلیں کاٹی ہیں۔ اور میرے فادر جو محمد شفیق گوگا شہید مرحوم، انہوں نے محترمہ کے لیے اسمبلی ہال میں بھی اسی طرح تشدد کیا گیا پولیس کی طرف سے، تو اٹک جیل میں انہوں نے تقریباً 3 منتھ اٹک جیل میں رہے۔ وہ کافی تشدد وہاں کیا گیا کارکنز کے اوپر، اور کارکن ایسی ماروں سے ڈرتے نہیں ہیں، ایسی لاٹھی چارج سے بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ قدرتی طور پہ جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں وہ بہت نڈر اور بہادر ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس تمام پیشی کے دوران ہم نے ایک چیز دیکھی، ہمارے ناظرین نے بھی دیکھی، کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ پیش ہوئی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، اور یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آصفہ باقاعدہ طور پہ کسی پولیٹیکل کیس میں یا کسی پولیٹیکل گیدرنگ میں نظر آئی ہیں اسلام آباد میں۔ تو آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے کہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کو کیا میسج جائے گا؟ دیکھیں، جب محترمہ کے آصف علی زرداری جیل میں تھے تو محترمہ ان کی پیشی کے لیے جب بھی آتی تھی ملاقات کے لیے، تو بلاول ان کے ساتھ ہوتے تھے،
اور وہ اتنی کم ایج میں اپنی مدر کے ساتھ جاتی ہے، اور یہ تو اب ان کا بھائی ہے آصفہ کا، اور آصفہ کیسے اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ دے؟ تو ایک پارٹی وہ بھی لیڈر ہے اور اپنی ماں کی طرح وہ بھی پرفارمنس اچھی دے رہی کارکن کو. سندھ گورنمنٹ میں بہت اچھا ہے ان کی پرفارمنس جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی گورنمنٹ میں وہ مزید میچورٹی ان میں آ جائے گی، اور وہ مزید غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ مزید ان کو ریلیف دیں گے اور ان کی بات سنیں گی. جیسا کہ محترمہ اور بھٹو صاحب کا ایک نعرہ تھا، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، اور اس کے علاوہ عوام کی آواز، کپڑا روٹی اور مکان. یہ ایسے ہمیں بلاول اور آصفہ کے پولیٹکس دور میں آنے سے ہمیں وہ چیز اب پرووائڈ کی جائے گی. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ گورنمنٹ میں بہت اچھی پرفارمنس ہمیں دیں گے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہر تھا، بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر تھیں، اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ہم نے کور بھی کیا، دیکھا بھی کہ پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ افسردہ نظر آئے. کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، بالخصوص ان کے جو گورنر ہیں، کہ ان قریب شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ سے بھی صفایا ہو جائے؟ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سندھ سے پیپلز پارٹی کا صفایا کر دیں. ایسی کئی گورنمنٹس آئی بھی ہیں اور گئی بھی ہیں، اور ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو سندھ سے، کراچی سے یا کہیں سے بھی وہ ختم کر دیں گے، بلوچستان سے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا، کیونکہ اب نئے چہرے، نئے لوگ اور نئی میچورٹی، ایک ینگ نوجوان بلاول بھٹو صاحب وہ میدان میں آئے ہیں اور ان کو مات دینا ناممکن ہے. اور رہ گئی بات یہ نیب کی پیشی اور عوام کے کارکن کا وہاں آنا اور مارے کھانا، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کو شاید یاد ہو پچھلے ہی یہ گورنمنٹ، پچھلی سے پچھلی گورنمنٹ 2008 کے بعد کا یہ ہے، شاید آپ کو پتہ ہو، تحریک انصاف 120 دن اسلام آباد کے روڈ پہ وہ دھرنا دیے بیٹھی رہی ہے. آیا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ بلاول کے نیب میں پیشی کے دوران پیپلز پارٹی کے کارکن صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے تھے، اور تحریک انصاف سے یہ چیز بھی برداشت نہیں ایک دن کی ہوئی کہ وہ کارکن روڈ پہ کیوں آئے ہیں، عدالت کے پاس کیوں آئے ہیں، بلاول کی حوصلہ افزائی کرنے کیوں آئے ہیں، اور وہاں انہوں نے لاٹھی چارج کرنا. اچھا، آپ یہ بتائیں، ایک سوال ہے جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کے اوپر لاتعداد کرپشن کے کیسز ہیں، جینون بھی ہیں کچھ، جبکہ دوسری طرف لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے، اور جمہوریت کے لیے دونوں نے جو پیچھے بھی باتیں کرتے رہے کہ جمہوریت کو ہم مزید مضبوط کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں وہ ایک دفعہ پھر ناراض نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے کہ زرداری صاحب نے جیسے نون لیگ کو سپورٹ کیا تو بلاول صاحب بھی سپورٹ کریں. آپ کیا کہیں گے؟ میری سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بولوں گی کہ کسی کی عیادت کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور بلاول صاحب کا نواز شریف صاحب کی عیادت کرنا بہت اچھا خوش آئند ان کا ہے. اور اس ملاقات میں صرف ان کی طبیعت کے حوالے سے ہی بات کی گئی ہے، ایسا کہ یہ ملنا ان دونوں کا کوئی پولیٹکس لیول کا کوئی نہیں تھا رول. اور یہ بلاول کا بہت اچھا قدم رہا ہے کہ وہ ایک بیمار 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں نون لیگ کے، جو نواز شریف صاحب ہے، آپ کو پتہ ہو، پاکستان کے واحد پولیٹیشین ہیں. جی بالکل. اور ان کی عیادت کرنا میں کہتی ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جی وہ کیوں گئے ہیں. اور ان کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی نہیں، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کارکنان نہیں چاہتے. عیادت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ڈیل کرنا یا کوئی پولیٹیکل بات کرنا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی کارکنان کو ہم نے سنا ہے یا انہوں نے بات کی ہے میڈیا کو، یہ کہتے ہیں کہ ہم آصف علی زرداری کی اسی پالیسی کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم نے علیحدگی اختیار کی. جی میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں کہ ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریت پاکستان، ٹھیک ہے. اور یہ اسلامی جمہوریت جو ہے نا، یہ
ایک بندے کے ملنے سے نہیں ہوتی ہے کہ ابھی اکیلے بلاول جمہوریت چلائیں گے. اس میں پاکستان مسلمان کا سب کا مل جل کر رہنا اور مل جل کر اس جمہوریتی حق کو ادا کرنا آپ یہ سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں. میں ایک کارکن کی حیثیت سے یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میری نظریے میں اگر نواز شریف مجھے موقع ملے تو میں بھی ان کی عیادت کروں گی. یہاں تک کہ اگر ہمیں موقع ملے، عمران خان صاحب بھی کل کو بیمار ہوتے ہیں تو ہم ان کے بھی حوصلہ افزائی، ان کی بھی عیادت کریں گے، کیونکہ وہ بھی ابھی ہمارے سابق جو ہے نا وزیر اعظم ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اچھے ریلیشن میں، اچھے کردار میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک متحرک ہو کر چلیں گے تو کیوں نہیں ہم ان کی بھی عیادت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جیسے کہ اطلاعات فواد چودھری جو ہے آج کل وہ بہت آپشن اٹھا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ اور نون لیگ پہ کہ یہ ایسا کر رہی ہے، ایسے کر رہی ہیں. پیچھے بھی گورنمنٹس بنتی بھی گئی ہے، ہر گورنمنٹ کو، ہر پارٹی کو اپنا اپنا ایک حق ادا اچھا، کیا گیا آخر ہے. میں آپ یہ بتائیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، کیا وہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اٹھائیں گے؟ کیونکہ اس وقت پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی، کسی الیکشن میں ان کے چند ہزار سے زیادہ ووٹ نظر نہیں آ رہے. تو کیا آئندہ الیکشن میں آپ کہاں دیکھتی ہیں ایز ورکر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ انشاءاللہ تعالی آنے والی الیکشنز میں امید ہے ہمیں بہت زیادہ کہ بلاول میدان میں آئے ہیں اور یہ گھر گھر جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، جو ہمارے ناراض کارکن پی ٹی آئی میں شمولیت جنہوں نے کی ہے اور جو ہمارے ورکر خفا ہے ان کو منائیں گے، لوگوں سے ملیں گے اور بات چیت بھی کریں گے اور ان کی جو ناراضگی ہیں وہ بھی ختم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پنجاب میں بھی بنائیں گے، سندھ میں بھی بنائیں گے، بلوچستان میں بھی، سرحد میں بھی. آپ کو ہم ہر صوبے میں اپنی گورنمنٹ بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے ہمیں اور انشاءاللہ بنائیں گے بھی. اچھا میڈم، بہت شکریہ، آپ کا بڑا قیمتی وقت تھا، آپ نے ہمارے ٹیلی ویژن کو وقت دیا، آپ ہماری اسٹوڈیو میں آئیں، بہت اچھی آپ نے باتیں کی. جی ناظرین، یہ آپ سن رہے تھے نگینہ شفیق صاحبہ کا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل عمران خان خود جب دھرنا دے رہے تھے تو اس وقت ان کے یہ بنیادی حقوق تھے. دوسری طرف ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں نہ تو وہ لاٹھی چارج سے گھبراتے ہیں، نہ وہ جیلوں سے گھبراتے ہیں، کیونکہ جیل اور لاٹھی چارج پیپلز پارٹی کے ورکرز کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی عیادت کرنا بھی کوئی بری بات نہیں، ہمارے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں تو بہت اچھا کیا. اگر اللہ نہ کرے عمران خان بھی بیمار ہوتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری جائیں گے. ناظرین، پروگرام میرا شہر سے محمد ارشد گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.